بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم جل ولی کل فرج۔ 10 رجب ولادت باسعادت امام محمد تقی علیہ السلام مبارکباد۔ آپ کی نورانی زندگانی کے روز آغاز ولادت باسعادت کی مبارکباد، تبریک و تہنیت بارگاہ معصومین میں پیش کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے ملتمس ہیں کہ ہمارا سلام اور مبارکبادی مقدس ترین بارگاہ معصومین، خصوصی طور پر بارگاہ حجت خدا امام زمان اجلہ تعالیٰ فجر شریف میں پہنچا دے اور اس سلام اور مبارکبادی سے ہم سب کے شرف میں اضافہ فرما دے۔ امام محمد تقی علیہ السلام وہ امام ہیں جن کو پروردگار عالم نے صرف 7 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر سرفراز فرمایا۔ آپ وہ واحد امام ہیں جو صرف 25 برس کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ 7 سال کی عمر میں امامت اور 25 سال کی جوان ترین عمر میں شہادت، 18 سال زمانہ امامت۔ ابا جعفر امام جواد محمد تقی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی، والد بزرگوار امام رضا علیہ السلام لاکھوں کروڑوں درود و صلوات و سلام ہوں نے فرمایا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں، تم موسیٰ ابن عمران کی مانند ہو جنہوں نے دریاؤں کو شگافتہ کیا، تم عیسیٰ ابن مریم کی مانند ہو۔ پھر فرمایا، دنیا میں اس سے پہلے تم سے زیادہ اتنا بابرکت بچہ پیدا نہیں ہوا۔ لہٰذا امام محمد تقی علیہ السلام اپنے بابرکت ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اسی لیے دنیاوی معاملات میں آپ سے کیا ہوا توسل بہت جلد بارآور ہوتا ہے، حاجت روائی میں تیزی آتی ہے، جلد مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اور ایسا بچپن سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ بعض موقعوں پر جب کسی سائل نے امام رضا علیہ السلام کے لیے رجوع کیا حاجت روائی کے لیے، تو آپ نے امام محمد جواد علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کا فرمایا، اور اس وقت روایات میں موجود ہے کہ آپ کی عمر عزیز 3-4 سال سے زیادہ نہ تھی۔ آپ کی برکات کا دائرہ بہت وسیع و عریض تھا، مختصر ترین گفتگو میں اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ ہر امام کے دور میں امامت بحرانوں کا شکار رہی۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں سقیفہ کا بحران، امام حسن علیہ السلام کے دور میں صلح کا بحران، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کربلا کا بحران، سانحہ کربلا، مختلف ادوار میں ہمیشہ امامت بحرانوں میں گھری رہی، مگر امام محمد تقی علیہ السلام کی 7 برس کی عمر میں امامت شروع ہوئی تو یہ ایک نئی قسم کا بحران تھا جس کا واسطہ معصومین کو پہلے نہ پڑا تھا۔ 4 قسم کے لوگ آپ کے مخالف تھے۔ حاسد، نمبر 1 حاسد، عبداللہ ابن موسیٰ ابن جعفر آپ کے چچا ہیں، انہوں نے آپ کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ کیا۔ نمبر 2 سادہ و شیعہ نابالغ امام کو تسلیم کرنے میں حائل واقع ہوئے۔ اور نمبر 3 واقفیہ فرقہ 7 امامی فرقہ۔ یہ یاد رہے کہ 47 برس کی عمر تک امام رضا علیہ السلام صاحب اولاد نہ تھے۔ جب طویل عرصے تک آپ صاحب اولاد نہ ہوئے تو 7 امامی فرقہ وجود میں آ گیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ امام کا وارث ہوتا ہے، لہٰذا چونکہ صاحب اولاد نہیں ہے امام رضا علیہ السلام، اس لیے امامت 7ویں امام پر ختم ہے۔ لیکن جب آپ صاحب اولاد ہو گئے تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، جس عقیدے پر ہم قائم ہیں وہی درست ہے۔ لہٰذا یہ بڑے مخالفین تھے آپ کے،
اور چوتھے نمبر پر بنو عباس۔ آپ نے تمام مخالفین سے ایسا حسن سلوک کیا جس کی مثال امامت میں نہیں ملتی۔ اور پھر آپ کی تائید کرنے والے بھی تھے علی ابن جعفر، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا۔ 90 برس آپ کی عمر عزیز تھی۔ آپ نے اس انداز سے اطاعت کی کہ آپ درس دے رہے ہوتے۔ جب آپ مصروف درس ہوتے اور امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوتی تو آپ لپک کر آگے بڑھتے، آپ کا استقبال کرتے، آپ کی نالین مبارک کو بغل میں لیتے، اور جب آپ تشریف فرما ہو جاتے تو دو زانو ہو کر آپ کی اطاعت کرتے۔ پھر جب آپ تشریف لے جانا چاہتے تو لپک کر آپ کی نالین اٹھاتے، آپ کی عزت افزائی کرتے۔ ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر لوگ کہتے آپ بزرگ ہیں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا۔ آپ اپنی سفید ریش مبارک کو ہاتھوں میں لیتے اور فرماتے کہ اگر میں اس قابل ہوتا تو پروردگار عالم مجھے امامت کے درجے پر فائز کرتا، مگر یہ بچہ نہیں، یہ معصوم امام ہے۔ آؤ اس کی اطاعت اسی طرح سے کرو جس کا حق ہے۔ لہٰذا آپ نے اس انداز سے اطاعت کی کہ رفتہ رفتہ یہ اشکال دور ہوتا چلا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آخری ائمہ طاہرین میں سے 3 امام مظلوم تصور کیے جاتے ہیں، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن جتنی ترویج تشیع کی ان 3 معصوم ائمہ طاہرین کے زمانے میں ہوئی، کسی ائمہ طاہرین کے زمانے میں نہیں ہوئی۔ اور یہ تدبر تھا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ایسے خصوصی نمائندے اور سفراء کا جال آپ نے بچھا دیا کہ تشیع حجاز کی حدوں سے نکل کر ایران، عراق، مصر، حتیٰ کہ افریقہ، یہ روسی ریاستیں، یعنی ایک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے تک تشیع پھیل چکی تھی اور تشیع ترقی کر رہی تھی۔ مختصر ترین گفتگو میں اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، مگر اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے 18 سالہ دور امامت میں آپ نے اپنے بصیرت اور اپنے اس تدبر کے ساتھ تشیع کی ترویج میں جو معاونت کی، جو آپ نے اپنے وکلاء کا، نمائندوں کا جال پھیلایا، وہ آنے والے وقتوں میں باعث بنا کہ تشیع نے اتنی زیادہ ترقی کی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔